السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، مسلمانوں نے تقریباً 700 سال سے زیادہ برِ صغیر پر حکومت کی۔ 1483 میں ازبکستان میں پیدا ہونے والے ظہیر الدین بابر نے سمرقند اور پھر کابل تک اپنی حکمرانی کا جھنڈا گاڑ کر برِ صغیر کا رخ کیا۔ پھر ابراہیم لودھی کو شکست دے کر برِ صغیر میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وقت گزرتا گیا اور مغل سلطنت نسل در نسل آگے پروان چڑھتی رہی۔ بادشاہی تخت کی جنگ میں بہت سے مغل شہزادوں نے اپنے بھائیوں کا خون بہایا، حتیٰ کہ اپنے باپ کو بھی نہ بخشا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی مغل شہزادے دارا شکوہ کی، جس کو اس کے چھوٹے بھائی اورنگزیب عالمگیر نے زبردستی تخت پر قبضہ کر کے بے رحمی سے قتل کروایا اور خود مغل سلطنت کا بادشاہ بنا۔ دارا شکوہ کیسا انسان تھا اور کیا چیز اس کی بھائی کے ہاتھوں موت کی وجہ بنی، اور آج کی مودی حکومت دارا شکوہ کی قبر کیوں تلاش کر رہی ہے، اور مودی حکومت کو دارا شکوہ کی قبر تلاش کر کے کیا حاصل ہوگا، اس کی حقیقت آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، دارا شکوہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کا سب سے بڑا صاحبزادہ اور مغل روایت کے مطابق مغل سلطنت کا وارث تھا۔ جب شاہ جہاں بیمار پڑا تو اس کے دوسرے صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے باپ کو آگرہ جیل میں قید کر دیا اور خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ تخت نشینی کے لیے دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں اورنگزیب عالمگیر نے دارا شکوہ کو شکست دی اور اس کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ شاہ جہاں کے شاہی مورخ محمد صالح کمبو لاہوری اپنی کتاب شاہ جہاں نامہ میں لکھتے ہیں کہ جب دارا شکوہ کو گرفتار کر کے دلی لایا گیا تو اس کی حالت بہت ابتر تھی۔ مغل شہزادہ، جو مغلیہ روایت کے مطابق مغل تخت کا حقدار تھا، گندے اور میلے کچیلے کپڑوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالے کھڑا تھا، اور پھر اس کو ہاتھی پر سوار کروا کر خضر آباد لایا گیا اور ایک کالی کوٹھڑی میں قید کر دیا گیا، جس میں کچھ دن رہنے کے بعد اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا گیا، جس پر ایک دن کچھ جلاد جو کبھی اس کے حکم کے تابع ہوا کرتے تھے کوٹھڑی میں داخل ہوئے اور دارا شکوہ کو خنجر سے قتل کر کے اس کی لاش کو ہمایوں کے مقبرے میں دفن کر دیا۔ دوستو، ہمایوں کے مقبرے میں متعدد قبریں موجود ہیں، لیکن ان قبروں میں سے صرف ایک ہمایوں کی قبر ہی ایک ایسی قبر ہے جس کی شناخت ہوئی ہے۔ باقی تمام قبریں ایک جیسی ہیں، جس پر کسی قسم کی کوئی تحریر بھی موجود نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی حکومت جو اینٹی مسلم پالیسی کو لے کر چل رہی ہے اور مسلم مخالفت کی کسی بھی بات کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، اس کو ایک مسلمان مغل شہزادے کی قبر میں اتنی دلچسپی کیوں ہے کہ اس نے دارا شکوہ کی قبر کی شناخت کے لیے باقاعدہ طور پر ایک تحقیقی ٹیم تشکیل دے دی ہے، جس کا کام مقبرہ ہمایوں میں دارا شکوہ کی قبر کی شناخت کرنا ہے۔ دوستو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ دارا شکوہ شاہ جہاں کا وارث تھا اور وہ ہندوستان کے ایک ایسے بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا جو بادشاہت کے ساتھ ساتھ فلسفے، تصوف اور روحانیت پر بھی عبور رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ دارا شکوہ ہندو، جین، عیسائی اور مسلمان صوفیوں کے ساتھ مذہبی تبادلہ خیال بھی کرتا تھا، اور اس کو ہندو مذہب میں بھی گہری دلچسپی تھی اور وہ ہندو مذہب کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے بنارس سے ہندو پنڈتوں کو بلوا کر درجنوں ہندو فلسفیانہ کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کروایا، اور یہ ترجمہ جب یورپ پہنچا تو اس کا لاطینی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا، جس سے ہندی فلسفے کو بین الاقوامی شہرت بھی ملی۔ بھارت میں دارا شکوہ کو ایک اعتدال پسند شخص تصور کیا جاتا ہے
اور بھارت کے ہندو مائل دانشوروں اور تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ اگر دارا شکوہ تخت پر بیٹھتا تو شاید انڈیا کی صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ مورخین اورنگزیب عالمگیر کو سخت گیر، بنیاد پرست اور متعصب مسلمان سمجھتے ہیں جو بقول ان کے ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا، اور کئی مندروں کو مسمار کرنے کا الزام بھی اورنگزیب عالمگیر پر لگایا جاتا ہے۔ انڈیا میں زیادہ تر مورخین یہی مانتے ہیں کہ دارا شکوہ ہندو مذہب کو دلی طور پر پسند کرتا تھا اور ہندوؤں کے مذہبی تصورات کی عزت کرتا تھا۔ ہندو بنیاد پرست اور متعصب تنظیم RSS، بھارتی وزیر اعظم مودی اور ان کی حکمران جماعت BJP مسلمانوں کے 700 سالہ دور حکومت کو ہندوؤں کی غلامی کا دور مانتے ہیں، اور مغلیہ دور کے واقعات کو BJP مسلم مخالف معاملات کے لیے استعمال کرتی رہی ہے۔ لیکن جہاں ان کو برصغیر کی تاریخ میں خاص طور پر مغلیہ دور میں کوئی ایسا کردار مل جائے جس کا جھکاؤ ہندو مذہب کی طرف زیادہ ہو، تو یہ لوگ اس کو بڑھ چڑھ کر پروموٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ اب دارا شکوہ کی قبر کو تلاش کر کے مودی حکومت اس کو ایک مثالی لبرل مسلمان کے طور پر بھارت میں پیش کرنا چاہتی ہے، تاکہ اس کی قبر کو تلاش کر کے مذہبی ہم آہنگی کا کوئی سالانہ میلہ یا پھر کوئی ایونٹ منایا جائے، تاکہ بھارت کے رہنے والے مسلمانوں کے مذہبی ذہنوں کو لبرلزم کی طرف مائل کیا جا سکے۔ اور کوئی بعید نہیں کہ مودی حکومت کی فنڈنگ سے بالی ووڈ دارا شکوہ پر ایک مووی ہی بنا ڈالے جس میں اس کو ہندوؤں کا حمایتی دکھایا جائے اور یہ دکھانے کی کوشش کی جائے کہ دارا شکوہ کو اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ ہندوؤں کا حمایتی تھا۔ یہ بات میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن حالات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مودی حکومت جتنی دلچسپی دارا شکوہ کی قبر کی شناخت کروانے میں لے رہی ہے تو عنقریب دارا شکوہ پر ایک مووی بھی بنائے گی، جیسے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر پر بنائی گئی، جس میں اکبر کو ہندوؤں کا مسیحا بنا کر دکھایا گیا، کیونکہ اکبر بھی ہندو مذہب کی طرف مائل تھا اور اس نے ایک ہندو لڑکی جودھا سے شادی کی، اور اسلام، ہندو مت، جین اور عیسائیت کو ملا کر ایک نیا مذہب دین الہی بھی بنا ڈالا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔